نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کی ایذا پر درگزر کر دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، محبوب آپ مکے کے کافروں اور مدینے کے منافقوں کی بات نہ ماننے اور ان کی مخالفت کرنے پر ثابت قدم رہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا تب تک آپ ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے درگزر فرماتے رہیں، اور بطور خاص اس معاملے میں اور عمومی طور پر تمام امور میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں کہ جو دنیاوی اور اخروی امور میں اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اسے کافی ہے۔ یہ آیت کریمہ جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے کی ہے کہ اس وقت مکے کے کافروں اور مدینے کے منافقوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی اور ان کی مخالفت پر ثابت قدم رہنے کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہی حکم دیا کہ جب تک اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا تب تک آپ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے درگزر فرماتے رہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں خاص طور پر اللہ پر توکل کرنے کا سکھایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا یعنی بھروسہ رکھنا یہ ایک عظیم کام ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسباب جو ہیں وہ اختیار کرنے کے بعد جو اسباب اختیار کرنے چاہیے ان کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں اور اسی پر اپنا بھروسہ رکھیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں اس میں اللہ رب العالمین اسے کافی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو توکل کی ترغیب دینے کے لیے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بار بار توکل اللہ پر رکھو۔ اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو پھر وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور توکل جو کرتے ہیں ان کی جزا کیا ہے، بھروسہ کرنے والے اللہ کی ذات پر، یہ بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جزا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں بھی توکل جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرما۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم
مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری وجہ سے کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ جس سے نکاح ہو جائے اور نکاح ہونے کے بعد اس سے ملاقات نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا لیکن ان سے کوئی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر طلاق دے دی جائے تو اس عورت پر عدت واجب نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ منگنی کی جاتی ہے تو منگنی کے بجائے نکاح کرتے ہیں لوگ، اور نکاح کرنے کے بعد وہ نکاح کرنے میں کانسیپٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ملاقات کر سکیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ایسی ملاقات کہ جہاں ابھی رخصتی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہو گیا اور وہ دلہا دلہن جو ہیں وہ آپس میں ملاقات کرنے کسی ہوٹل میں کسی اکیلے میں ایک جگہ جمع ہو گئے، اگرچہ انہوں نے ازواجی تعلقات قائم نہیں کیے، لیکن اگر اب اس عورت کو ازواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو یہ عورت عدت گزارے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک جگہ جمع ہو گئے، خلوت صحیحہ یہ بھی قربت کے حکم میں ہے، اگرچہ ازواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں لیکن ایسی عورت عدت کرے گی۔ اور وہ کیا کرے گی، اس کے مسائل بہت طویل ہیں، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ فائدہ پہنچانے سے مراد کیا ہے کہ اگر نکاح ہوا تھا اور نکاح میں مہر مقرر ہو چکا، اب خلوت نہیں ہوئی یعنی صرف ملاقات ہوئی، خلوت صحیحہ ہوئی، ازواج تعلق قائم نہیں ہوا، تو ایسے شوہر پر تو پورا مہر دینا بھی واجب ہے، اگرچہ طلاق ہو جائے لیکن وہ پورا مہر دے گا۔ اگر خلوت یعنی ملاقات نہیں ہوئی، میاں بیوی جو جن کا نکاح ہوا اور پھر طلاق دے دی تو اس صورت میں عدت بھی نہیں، لیکن مہر جو ہے وہ آدھا دینا پڑے گا۔ مہر جتنا بھی اگر 1,00,000 روپے باندھا گیا تو 50,000 روپے پھر بھی دینا واجب ہے، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا نکاح میں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی پھر علماء نے لکھا ایک جوڑا دینا واجب ہے کہ جس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، اس مسئلوں کو پوچھ لینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری بات اسی آیت میں ارشاد فرمائی کہ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، یعنی نکاح ہوا اور ملاقات نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے حقوق میں یہی مہر ہے، اس کے حقوق ادا کر دیے جائیں، یہ نہیں کہ اسے کوئی ضرر دیا جائے، اب اس کی عدت بھی نہیں پھر بھی اسے روکا جا رہا ہے عدت کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، کیونکہ ایسی عورت پر اگر عدت نہیں تو پھر اسے تم روک نہیں سکتے اور کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ اگر نہیں نکاح ہونے کے بعد بھی تعلقات قائم نہیں ہو رہے، نہیں بن پا رہی، جوڑا نہیں بن پایا، لیکن کسی کو کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے جائیں گے۔ اب آگے سنیے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمائے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، اے غیب بتانے والے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال فرمائیں جنہیں تم مہر دو،
اور تمہاری مملوکہ کنیزیں جو اللہ نے تمہیں مال غنیمت میں دی، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت تمہارے لیے حلال کی، اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے ہے، دیگر مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ کنیزوں میں مقرر کیا ہے، یہ خصوصیت اس لیے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خصوصیات کو بیان کیا، اور وہ غور سے سنیے گا وہ کیا ہیں۔ آپ کو اپنے نبی کی شان اس آیت کریمہ میں سننے کو ملے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے حلال فرمایا، یہاں اس آیت کریمہ میں ان کی 4 قسمیں اللہ نے بیان کی کہ اللہ کے محبوب کے لیے جو نکاح کرنا حلال کیا، ان کی 4 قسمیں بیان کی۔ نمبر 1 فرمایا وہ عورتیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر عطا فرمایا، جیسے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پہلی قسم۔ نمبر 2 وہ عورتیں جو مال غنیمت میں حاصل ہوئیں، جیسے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کنیزیں بن کر آئی تھی، اور انہیں حضور نے پہلے آزاد فرمایا اور پھر ان سے نکاح فرمایا۔ 2 قسم ہو گئی۔ تیسری قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹیاں، پھپھوں کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اسی طرح اس آیت میں ایک اور بات بھی جو تیسری قسم اللہ نے بیان کی، اس میں فرمایا ساتھ ہجرت کرنے والی۔ تو اس کو علماء نے کہا کہ ساتھ ہجرت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہو، خواہ انہوں نے آپ سے پہلے ہجرت کی ہو یا بعد میں۔ اب یہ جو بعد میں ہے یہ قید بھی علماء نے کہا افضل ہے، کیونکہ ساتھ ہجرت کرنے کے بغیر بھی ان میں سے ہر ایک سے نکاح کرنا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے حلال فرمایا۔ کیوں؟ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خاص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان عورتوں کا حلال ہونا اس قید کے ساتھ مقید ہو، یعنی جنہوں نے بعد میں ہجرت کی حضور کے بعد۔ تو ایک روایت اس کے بارے میں یہ ملتی ہے، حضرت ام ہانی بنت ابو طالب کی ایک روایت ملتی ہے جو اس طرف اشارہ کرتی ہے، جو آیت کے اس حصے کی طرف، کہ حضرت ام ہانی خود فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، تو میں نے حضور سے عرض کی کہ میں بچوں والی ہوں، اور میں نے حضور کے اس نکاح کے پیغام کا یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں بچوں والی ہوں، اور اپنا عذر پیش کیا، یعنی وہ نکاح نہیں، اس کا عذر پیش کر دیا بچوں کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی فرماتے میرا عذر قبول فرمایا، اور پھر یہ آیت نازل فرمائی تو میں ان کے لیے حلال نہ ہوئی کیونکہ میں نے حضور کے ساتھ ہجرت نہ کی تھی۔ تو یہ آپ یہاں سے پتہ چلا۔ اور چوتھی قسم جو ہے، اس مومنہ عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے حلال کر دیا کہ جو مہر اور شرائط اور جو مہر اور نکاح کی شرائط کے بغیر، اب یہ دیکھیے کتنی اپنے محبوب سے اللہ کو پیار ہے، فرمایا محبوب آپ کے لیے وہ عورت بھی حلال ہے کہ جو مہر اور نکاح کی شرائط کے بغیر اپنی جان آپ کو ہبہ کر دے، البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لانے کا ارادہ فرمائیں، تو فرمایا وہ حلال ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو چوتھی قسم ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے آئندہ کا حکم بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زوجیت میں کوئی آنا چاہے تو میرے آقا اگر اسے لینا چاہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس
کہ اس وقت حضور کی ازواج میں سے کوئی ایسی نہ تھی کہ جو ہبہ کے ذریعے حضور کی زوجیت سے مشرف ہوئی ہوں، کہ وہ ساری کی ساری جو تھیں وہ نکاح کے ذریعے آئی تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آئندہ بھی ان عورتوں سے اگر نکاح کرنا چاہیں تو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ تو تھی 4 قسمیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا خالصۃ لک، اے محبوب یہ جو مہر کے بغیر نکاح کرنا صرف خاص آپ کے لیے جائز ہے، آپ کی امت کے لیے نہیں۔ یعنی کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ امت میں سے کوئی بغیر مہر کے نکاح کر لے، امت میں سے جو حضور کا امتی نکاح کرے گا اس کے لیے مہر ادا کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ لکھوا لیتے ہیں لیکن آج تک دیتے نہیں، مر جاتے ہیں اور ان کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، ان میں سے بھی کوئی دیتا نہیں۔ تو یہ مہر واجب ہے اور یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مہر اتنا ہی لکھوانا چاہیے جتنا شوہر ادا کر دے اور اپنی زندگی میں ہی ادا کر دے۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر یہ بات ہی بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اور جو آخری بات، 2 باتیں اور ہیں اس آیت میں، فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیک، ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا، یعنی ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے حق میں جو کچھ مقرر فرمایا ہے، جیسے مہر ادا کرنا، نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا، اور بیویاں اگر 4 ہیں تو ان میں باری کا واجب ہونا، ہر ایک کی باری باری اس کا واجب ہونا، اور 4 آزاد عورتوں کو اپنے نکاح میں لانا، اور اگر ان کی ملکیت میں موجود کنیزیں ہیں ان کے بارے میں جو احکام لازم کیے محبوب ہمیں معلوم ہے۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں اس آیت کے حصے سے ہمیں معلوم ہوا کہ شرعاً مہر کی مقدار جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مقرر ہے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اور وہ ہے 10 درہم سے مہر کم نہیں ہو سکتا۔ یہ مہر مقرر کر دیا گیا، اور اس کو آسان زبان میں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کی قیمت جو بھی رواج میں ہو، جو چل رہی ہو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے، 2 تولہ 7.5 ماشا یہ مہر کی رقم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس سے کم کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور آخری بات جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اے محبوب نکاح کے معاملے میں آپ کے لیے خصوصی رعایتیں اس لیے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ یہ دیکھیے کیا شان اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیسے اپنے محبوب سے پیار ہے کہ ان کے لیے وہ سارا نظام بھی بتا دیا کہ نکاح بھی کس کس سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے نبی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے آقا کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اخلاص 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 للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے مولائی کریم قرآن پاک سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی ریاکاری منافقت مولائی کریم بدبختی سے زوال نعمت سے ہم تیری پناہ مانگتے، اپنی پناہ عطا فرما۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ درس قرآن کی برکت سے ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ وہ ظالم جتنا ان مسلمانوں پر، فلسطینی مسلمانوں پر بمباری کر کے کبھی ہاسپٹل میں کبھی بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ان تمام فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے انہیں بچا لے۔ یا اللہ جو مسلم مجاہدین جو اس وقت مولائی کریم ان سے لڑ رہے ہیں اس میدان میں موجود ہیں، وہ فلسطینی مسلمان جو اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے رہے ہیں اور ان کافروں کو روک بھی رہے ہیں، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اللہ انہیں فتح و نصرت عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ یہود و ہنود پوری دنیا میں جہاں تباہی مچانا چاہتے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی ہر سازش کو خاک میں ملا دے، میرے آقا کی امت پر رحم و کرم نازل
فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی